آپ حضرات کے ہفتے کے دن کچھ وقت نکال کر آپ سے بات ہوتی ہے، اور بیچ میں رمضان المبارک کی آمد اور پھر داخلوں کی مصروفیات کی وجہ سے شاید آپ حضرات سے زیادہ موقع نہیں مل پایا۔ انشاءاللہ وہ مجلس حسب ترتیب چلتی رہے گی۔ بڑی خوش نصیبی اور سعادت ہے ایک طالب علم کے لیے کہ وہ اپنے تعلیمی سلسلے سے جڑا رہے، اپنے کام سے جڑ جائے۔ آپ طلباء نے ہمت کی ہے قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، اور پھر اس کو حفظ کرنے کے لیے نیت اور ارادہ کیا۔ انسان جتنا بڑا کام کرتا ہے اس کے آداب اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، تو چونکہ اس میں آپ دن میں 20 مرتبہ جاتے ہیں، 25 مرتبہ جاتے ہیں، تو گئے اور دروازہ مارا اور اندر داخل ہو گئے۔ لیکن کسی اور کے گھر جائیں، دوست کے گھر جائیں، پڑوسی کے گھر جائیں، رشتہ دار کے گھر جائیں، تو بغیر اطلاع کے، بغیر انتظار کے آپ اندر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وہاں کے آداب الگ ہے۔ ابھی علم اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کے بڑے آداب ہیں۔ اس لیے جو ہم بار بار آپ کو روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں اپنا حلیہ طالب علموں والا بنائیں۔ آپ کی پہچان آپ کے حلیے سے ہے۔ اب میرے بال اسی طرح ہے جیسے باہر گلی محلے میں بیکار بے مقصد گھومنے والے لڑکوں کے ہیں۔ میرے کپڑے اسی طریقے سے گندے ہیں، پائنچے ٹخنوں سے نیچے ہیں، صفائی ستھرائی کچھ بھی نہیں، تو کسی کو کیا پرواہ ہوگی کہ یہ طالب علم ہے یا غیر طالب علم؟ بات سمجھ گئے؟ اپنے آپ کو سب سے پہلے طالب علم والا حلیہ دیں۔ آپ اپنے لباس سے، ٹوپی سے، چہرے سے، کپڑوں سے، چپل سے، بولنے سے، ملنے سے، چلنے سے، بیٹھنے سے، ہر چیز سے اندازہ ہو کہ یہ ایک مدرسے کا اچھا طالب علم۔ منہ میں کوئی چیز رکھ کر کے چبانا، ہونٹ سرخ ہے، زبان سرخ ہے، دانت سرخ ہے، یہ تو آپ نے بھی کیا اور یہ کونے پر بیٹھا ہوا جوتے گانٹنے والا موچی بھی کر رہا ہے، تو فرق کیا ہوا؟ اس نے بھی منہ میں گٹکا رکھا ہوا ہے، طالب علم نے بھی رکھا ہوا ہے، وہ بھی چھالیاں کھا رہا ہے، آپ بھی کھا رہے ہیں، اس کی زبان بھی غلط استعمال ہو رہی ہے، آپ کی بھی غلط ہو رہی ہے، فرق پتہ کیسے چلے گا کہ آپ قرآن کے طالب علم ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے دیکھیں، سب سے پہلی اصل اور بنیادی بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ آپ اپنے چہرے سے، اپنے حلیے سے، بول چال سے اچھے طالب علم لگے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ گھر جائیں، گھر والے خوش ہوں، شادی کی تقریب میں جائیں، خاندان والے خوش ہوں، تفریح کے لیے جائیں، آپ کی وجہ سے کسی کو پریشانی نہیں ہو، محلے میں جائیں تو لوگ کہیں کتنا اچھا بچہ ہے، دیکھو مدرسے کا طالب علم، صاف ستھرا، خاموش آتا ہے، خاموش جاتا ہے، لوگ دعائیں دیں گے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے ان چیزوں کو مت دیکھیں کہ فلاں نے ایسے بال رکھے تو میں بھی رکھوں گا،
فلاں نے ایسے کپڑے پہنے تو میں بھی پہنوں گا. آپ کا سفر الگ ہے، اس کا سفر الگ ہے. وہ الگ جگہ جا رہا ہے، آپ الگ جگہ جا رہے ہیں. کچھ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ان باتوں پہ پریشان بھی نہ ہو، ناراض بھی نہ ہو. آپ کے اساتذہ آپ سے کہیں گے کہ بھئی جن کے پاس یونیفارم نہیں ہے سفید ٹوپی پہن کے آئے. کہتے ہیں نا ہم لوگ. جو طالب علم مان لے گا کہ بھئی وہ استاذ نے بولا ہے سفید ٹوپی، کامیاب ہوگا دوست. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جی میرے تو سارے دوستوں کے پاس نیلی، پیلی، کالی، لال، پرپل، یلو، گرے اس طرح کی ٹوپیاں ہیں، میں بھی اس طرح پہنوں. آگے نہیں بڑھ سکے. ٹھیک، یہ بات سمجھ گئے دوستوں؟ ایک بات ہوگا. دوسری بات میں آپ ساتھیوں سے عرض کروں کہ آگے بقرعید بالکل قریب ہے، عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے. پتہ ہے نا آپ لوگوں کو قربانی کے جانور آنا شروع ہو جائیں گے. گلیوں میں، بلڈنگوں میں، راستوں میں، محلوں میں جانور کھڑے ہو جاتے ہیں. قربانی کرنا ایک عمل ہے، واجب عمل ہے، سنت ابراہیمی ہے، بہت بڑی فضیلت والی عبادت ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس عبادت کو، اس سنت طریقے کو ہم ایک کھیل بنا لیتے ہیں. اور بعض دفعہ کھیل سے بڑھ کر نقصان بھی ہو جاتا ہے. اب محلے میں، گلی میں کوئی گائے آئی، بیل آیا، جانور آیا، ضرور دیکھیں، دیکھنے کے لیے جائیں. لیکن یہ مت کریں دوستوں کہ گائے جا رہی ہے اور پورا محلہ اس کے پیچھے جا رہا ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے گائے جا رہی ہے اور 40 بچے اس کے پیچھے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اچھا نہیں لگتا انسان. ٹھیک ہے نا. دوسرا یہ قربانی کے جانور ہیں، ان کو اردو تو آتی نہیں، یا آتی ہے؟ آتی ہے؟ نہیں آتی. تو بعض بچوں میں کیا ہوتا ہے، جی میں تو اس کو ہاتھ لگاؤں گا، میں تو اس کے سینگ پکڑوں گا، میں اس کی دم پکڑوں گا. اور دوسرا کہتا ہے بھئی تم دکھا کے آؤ، تم میں ہمت ہے تم اس کے سینگ کو ہاتھ لگا کے آؤ. خود نہیں لگا رہا، آپ کو غیرت دلا رہا ہے. میری بات سنیے گا دوستو، قربانی کے ان جانوروں سے فاصلے میں رہے، احتیاط کریں. نقصان ہو جاتا ہے، اور کتنے واقعات ہو چکے ہیں. بات سمجھ گئے؟ اگر اس نے سینگ مار دیا، اس نے پیچھے ٹانگ مار دی، کیا کریں گے؟ اسپتال میں 1 ہفتہ گزاریں گے، یا سر پہ وہ بڑی والی پگڑی یا پٹی پھر وہ باندھنا ہے. تو کوئی آپ کو بولے نا بھائی اس کو ہاتھ لگا کے آؤ، اگر آپ بہادر ہو، بولو اس سے پہلے تک بہادر ہوں، اس سے پہلے تک ہوں. ان چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے نا. 24 گھنٹے وہاں بیٹھنا، وقت ضائع کرنا، وقت گزارنا. مدرسے کے لیے آئے، اب کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، ایک طالب علم بھی ایسا نظر نہیں آیا. سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیں ان چیزوں میں آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے. سمجھ میں آ گئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں اسلامی سال کا آخری مہینہ شروع ہو رہا ہے، ذو الحجہ کا. آج 28 تاریخ ہے، کل 29 تاریخ ہوگی. کل مغرب میں اگلے مہینے کا چاند نظر آ جائے گا، زیادہ امکان ہے. تو حکم یہ ہے کہ بھئی ہم اپنے صفائی ستھرائی. آپ لوگوں کے ناخن بڑے ہیں، ناخن بڑے ہیں، جن کے بڑے ہیں وہ چھوٹے کروا لیں، جن کے بال بڑے ہیں وہ چھوٹے کروا لیں. ان آنے والے 10 دنوں میں صاف ستھرے رہیں. سمجھ گئے؟ اور زیادہ سے زیادہ اعمال کا اہتمام کریں. ہر عمل کی فضیلت بڑھ جاتی ہے.
تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، اساتذہ کی خدمت کریں، والدین کی خدمت کریں، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، بیکار بے مقصد لا یعنی کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ کون کون بات مانے گا؟ سب عمل کریں گے انشاءاللہ؟ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔